مٹی بن جانا ہے جی، اور ایک سمجھتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. جو سمجھتا ہے نا موت کے بعد مٹی بن جانا ہے وہ کہتا ہے کہ یہی لائف ہے, اسی میں دبا کے عیاشی کرو, پیسے کماؤ. اینڈ سنس انسان ویسے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, تو انسان ویسے اپنے ڈیزائرز پورا کرنا چاہتا ہے. تو بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ایلیٹس, ایون مائیکل جیکسن کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو الٹیمیٹلی جب انسان شہوت پہ عمل کرتا جاتا ہے تو پھر انتمیل میل عظیمہ, جی پھر وہ شیخ مردوں کا میں شہوت ڈھونڈتا ہے. جی جی جب یہ پورن شیخ کتنا بڑا ایپیڈیمک ہے, کتنا بڑا یہ 21st سینچری کا ڈرگ ہے, اس میں کتنے ہی لوگ ہیں جو مین ٹو مین ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ان کے لیے روک دیا جائے تو وہ تو اپنی نہیں خواہشات تو پوری وہ نہیں تو کر رہے ہیں, ویسے ہی کر رہے ہیں. وہ تو کریں ان کے لیے قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس برائی میں مبتلا ہیں تو وہ تو ویسے ہی چھپ کے سب کچھ کرتے ہیں. وہ بالکل تو چھپ کے تو کوئی نہیں ان کو روک رہا ہوتا, تو اس کو لیگل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں شیخ, کیونکہ اور ہمارے کنٹریز میں کیوں پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ؟ جی سب سے بڑا جو وجہ نا شیخ, کیونکہ وہ اس کو لیگل سمجھتے ہیں اینڈ دے تھنک لو از لو, اینڈ دنیا کو دین نہیں چلائے گا, دنیا کو ہمارے رولز چلائیں گے. تو جو ہمارے رولز کی اس روڈ پہ جو آڑ بنے گا اس کو ہم اپنے سائڈ سے ختم کریں گے. تو لبرلزم کا نفاذ پوری دنیا پہ اینڈ دا نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ پوری دنیا پہ, یہ بیسیکلی ایک شیطانی حزب و شیطان میں سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا ہمارے لائن پہ چلے. یعنی سبحان اللہ, صرف ہومو سیکشولیٹی کی بات نہیں, ابھی تو کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو ابھی بولنا شروع ہو گئے ہیں, جیسے کانیے ویسٹ ہیں, اور وہ کون تھیں, بلی آئرش. ان کے بارے میں آ رہا ہے یعنی کہ فیمس ہونے کے لیے, ایک وہ سیٹینک کلٹ کا حصہ بننے کے لیے, ایک نے اپنے مدر کا قتل کیا, قربانی دی اس کی فار دا سیک آف شیطان, سیٹن کے لیے, اور بلی آئرش نے تو اپنے بیسٹ فرینڈ کا قتل کیا فیمس ہونے کے لیے. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ جیسے شیطان نا اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے, اس لیے وہ سورج سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیفومیت کا سائن ہے جو ان کا خدا ہے, ایسے 2 انگلیاں 2, کہ وہ ایک کے ساتھ ایک اور ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو حکم دیتا ہے تم اپنے بیٹے کو قربان کرو, اپنا لو شو کرو, پروو کرو, تو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اگر فیم چاہنا ہے نا شیخ, بلکہ ایک تو واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, شیخ عبدالرزاق بن بدر جو کہ مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں, وہ واقعہ سنا رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, کہتے ہیں کہ شیخ مجھے بڑی غلطی ہو گئی, مجھے نماز نے بچا لیا. کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں؟ کہتے ہیں کہ شیخ میں بہت غریب تھا, میرا پڑوسی بڑا امیر تھا اور دنوں رات میں امیر ہوا ہے. میں نے کہا کیسے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں اگر امیر ہونا ہے, میں نے کہا ہونا ہے, اس میں کسی لیمٹ پہ جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جا سکتا ہوں, مجھے پیسے چاہیے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ نام پرچی پہ لکھ کے دیا, فلاں جگہ پہ جاؤ اور جب سورج غروب ہو رہا ہو, جو مغروب وقت ہے, اس میں فلاں جگہ پہ اس نے ایک سی شور کا بتایا, ساحل سمندر پہ, یہ نام تم نے اونچی اونچی آواز میں پکارنا ہے. صحیح, یہ آن ریکارڈ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ نام اس ٹائم پہ جا کے, کسی جن کا نام تھا, پکارنا شروع کر دیا, تو کہتے ہیں کہ عجیب سی مخلوق پانی سے نکلی, جو نہ انسان تھی نہ جانور تھی, ایک بیچ کی مخلوق تھی. تو اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیے. اس نے کہا کہ تمہیں پھر کچھ کام کرنے ہوں گے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. اس نے کہا میں کروں گا. اس نے کہا تمہیں محرم سے زنا کرنا ہوگا, اپنے محرم رشتے سے. دوسرا کام, تمہیں نماز چھوڑنی ہوگی. اور وہ کہتا ہے پھر, کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں پیرنٹس نے بچپن سے مسجد میں 5 وقت کی نماز کی اتنی پکی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ نماز چھوڑنا تو ہمارے لیے کبھی وہم و گمان میں نہیں تھا. تو میں اس کی باتوں پہ یس کرتا گیا. اس نے کہا کہ 40 دن کے لیے فلاں جگہ جا کے اسی سرکل میں پیشاب پخانہ کرنا ہے اور اسی میں رہنا ہے, تم نے اندھیرے میں رہنا ہے, اور سارا وہ کام بتائے. جب اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی, میں نے کہا کہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے چیخ مار کے وہ پانی میں چلا گیا, اور میں ڈر گیا بہت. میں بھاگتا بھاگتا جب واپس آیا تو یہ شخص کہتا تم نے مجھے ذلیل کر دیا, تم نے مجھے وہ کر دیا, تمہیں اگر نہیں کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے. اور وہ سارا یہ جو سیٹینک کلٹ اور فورسز ہے نا, یہ چاہتی ہیں کہ انسان ڈپریشن میں رہے, انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے, فیملی سسٹم تباہ ہو جائے. اور فیملی سسٹم جو بیسک ہماری امت کا فیبرک ہے, اس کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو توڑا جائے, چاہے طلاق سے, چاہے پورنوگرافی سے, چاہے ہومو سیکشولیٹی سے, کسی طرح سے اس کو توڑا جائے اور اس کو لیگل کیا جائے, تاکہ ہم پھر کنٹرول کر سکیں, تاکہ نیشن پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں, نیشن ان کو پیسے دے, اور نیشن پہ لوگ یعنی ہم پھر گائیڈ کریں, ہم پھر ایسی پالیسیز اور رولز بنائیں جس سے ہماری مرضی چلتی ہو. صحیح, یعنی فیملی سسٹم کو جب تباہ کیا جائے گا نا تو خاندانوں کے اثرات کم ہو جائیں گے. پھر آپ جو
ان کو نظریہ دینا چاہیں, جس لائن پہ چلانا چاہیں. بالکل. ابھی تو ظاہر ہے ایک فیملی ہوتی ہے تو انسان اس کی طرف بھی دیکھتا ہے, اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے اس کی وجہ سے. اچھا, آج کل ہمارے نوجوان نسل میں فحش موویز دیکھنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے. اکثر لڑکے کہتے ہیں ہم تو, جو بچنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مبتلا ہو گئے جن کو گناہ ہی نہیں لگتا, وہ تو اللہ ہی پوچھے گا ان سے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توبہ پہ قائم نہیں رہتے, 100 بار توبہ کرتے ہیں پھر 100 بار توبہ ٹوٹتی ہے, ہم سے یہ برائی نہیں چھوٹتی. آپ لڑکوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ اس کو تو ہماری پوری ورک شاپ ہے ویسے تو پورن ایڈکشن پہ, ٹھیک ہے, بریکنگ دا شیکلز یا بریکنگ دا بیریئرس پہ. اب وہ پوری ورک شاپ ہے. میں اگر بریفلی بتاؤں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہے آپ ہفتے میں 1 دفعہ دیکھ رہے ہیں یا چاہے آپ دن میں 4 دفعہ دیکھ رہے ہیں, آپ ہیں ایڈکٹ. ایک بندہ دن میں 4 سگریٹ پی رہا ہے یا ہفتے میں 1 پی رہا ہے مگر کانسٹنٹلی پی رہا ہے, وہ ہے ایڈکٹ, ہے نشائی وہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورن وہ چیز ہے جو آپ کو سیکشولی اراؤز کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ کرتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پیشنس ہے, پیشنس اپنے آپ کو دیں کہ میں نے یار ہفتہ اپنا آپ کو کنٹرول کرنا ہے, صحیح, ہفتہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیں. وہ غالباً انترا بن شداد کا واقعہ ہے نا کہ بڑا صابر اور شخص مانا جاتا تھا. تو اس کو کہا کہ تم کیسے, ایک شخص سے پوچھا تم کتنے اتنے صبر کرنے والے ہو. اس نے کہا تم میری منہ میں انگلی دو, زور سے چبانا, اور میں تمہاری منہ میں انگلی دوں گا, زور سے چبائیں گے, جو پہلے بول پڑا وہ ہار جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب دونوں نے منہ میں انگلی ڈالی تو وہ دوسرا شخص پہلے چیخ پڑا. نے کہا کہ میرا بھی بہت شدید دل چاہ رہا تھا چیخنے کا کہ میں نے 1 سیکنڈ اور انتظار کر لیا. ٹھیک ہے. تو ویٹنگ مور دین یوزول, جتنا عام طور پہ انتظار کرتے ہیں اس سے تھوڑا مزید انتظار کر لینا, اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دینا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کریں, بزنس میں انوالو کریں. ایک شخص ہیں شیخ وائل ابراہیم, آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, ایجپٹ کے ہیں, اور وہ بھی کنورٹ ہوئے تھے میوزیشین سے. وہ شیخ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورن پہ, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ان کی اویئر اکیڈمی بھی ہے, ان کا نیش ہی, ان کا ٹارگیٹ ہی یہ ہے. تو ان کی ہم نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی. ہی سیڈ کہ ایک کیس آیا, ڈفرینٹ کیسز کے ڈفرینٹ رزلٹس تھے. ایک شخص آیا, اس کو میں نے کہا تم نا بزنس کرو, کوئی کام, تمہارا پیشن کیا؟ اس نے کہا میرا یہ چیز پروڈکشن, مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کرنا پیشن ہے میرا دل. اس نے کہا تم اپنے آپ کو ایک کام کرو. اس نے کوئی اور ٹپ دی میں نے ایسے. کہتے وہ شخص اتنا مصروف ہو گیا دن اور رات اپنے کام میں کہ مہینے بعد کہتے اوہ میری وہ ایڈکشن کہاں گئی, کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اسے. تو اپنے آپ کو بزی کرنا, ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں, بزنس شروع کریں, پیسے کمائیں, ماں باپ پہ خرچ کریں, علم حاصل کریں اپنے آپ کو. جب انسان اپنے آپ کو فری اور ویلا چھوڑتا ہے نا, وہ ٹائم ہے جب شیطان پکڑتا ہے. تیسری چیز کہ ہر انسان کا نا ایک ریپیٹیٹو سائیکل ہوتا ہے جو کہ جس میں وہ ویکنیس کا شکار ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب وہ اکیلے ہے اپنے کمرے میں اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. تو اس ٹائم میں اس نے گھر نہیں بیٹھنا, کسی اچھے دوست سے کال کر لے, ٹھیک ہے, اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں, کمپنی چینج کریں, اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے, ٹھیک ہے, کیونکہ پیٹ بھر کے گناہ ہوتا ہے, خالی پیٹ گناہ نہیں ہوتے. اس طرح کے بہت سارے یعنی ٹیکنیکس ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اٹس اوکے ٹو فال ونس, اٹس اوکے ٹو ریلیپس. دوبارہ سے شروع کرنا, اگر دوبارہ گر جاؤ تو ہمت نہیں ہارنی, دوبارہ شروع کرنا, ہمیشہ دوبارہ شروع کرنا. امام حسن بصری کے پاس شخص آیا کہ شیخ گناہ ہو جاتے ہیں بار بار, کیا کروں, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہے. تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو سے مایوس نہ ہو جائے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, شیطان کو مایوس کرنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور شیخ ابھی تو میں صرف آپ کو ایک ویب سائٹ کا اسٹارٹ بتاتا ہوں. ہمارے پوری گلوب ہے نا شیخ, اس سال کے شروع میں 8 بلین لوگ ٹچ کیے ہیں پاپولیشن ہماری پوری گلوب پہ, ارتھ پہ. شیخ اس کا صرف ایک سال کی ویورشپ 2018 کی بات کر رہا ہوں میں, 33 بلین ویوز. یعنی پاپولیشن کا کتنے ٹائم زیادہ, 2018 کی بات کر رہا ہوں, 33 بلین ویوز ایک ویب سائٹ کے ایک سال کے. شیخ تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ برا ہے. اس سے پھر انسان, اچھا کیسے پتہ چلے کہ میں شکار ہوں اس کے ایڈکشن کا, کہ جب آپ تنہائی میں جائیں آپ کو دل چاہنا شروع ہو جائے. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو آپ کو کسی اور کا خیال آنا شروع ہو جائے, کسی اور خاتون کا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے امیجن کرنا شروع کر دینا